بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحب چند اہم خبریں اور پھر تفصیل سے بات کریں گے ایمان مزاری کو، جو پاکستان کی ایک ابھرتی ہوئی فیمیل اٹرنی ہے، اس کو کیسے ہراس کیا جا رہا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اور توشہ خانہ 2 میں جو گواہ تھا وہ بالکل پگھل گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا گواہ ہے. اس پہ بھی ذرا تفصیل سے بات کریں گے. پہلی اہم خبر جس کو آپ ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ 27 سپتمبر کو پشاور میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈیٹ آپ لوگ یاد رکھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی ان سے کہیں کہ وہ بھی یاد رکھیں اور اس میں شرکت کریں. دوسری خبر کہ امین گنڈا پور، ان کو لوگ کہتے ہیں امین گندا پور، وہ اڈیالہ تک تو پہنچ گئے، اندر نہیں جا سکے میرے خیال. دیکھیے سچائی سے سوچئے، یہ وزیر اعلیٰ ہے کے پی کا، کہ یہ چاہے اس کی اتنی دوستی ہے عاصم منیر سے، یہ جا سکتے ہیں اندر، لیکن یہ جانا ہی نہیں چاہتے. شاید وہ بس ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، اور میں جس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو یہ خبر نہیں آئی کہ وہ ملے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے شاید وہ ایسے ہی چلے جائیں گے. اچھا، تیسری خبر کہ بھارتی ٹیم جو ہے اس نے کچھ زیادہ پر نکال لیے ہیں، اور کرکٹ کے میدان میں بھی سیاست بازی کی جا رہی ہے. وہاں پہ جو ناکامی ان کو ہوئی ہے آپریشن سندور میں، اس کا ذکر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جہاز نہیں گرے؟ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. بھئی جب جہاز گرے گا تو اس کا ملبہ ہوگا نا کہیں. تو بی بی سی نے بھی دکھا دیا، ہر ملک نے دکھا دیا. اب تم کیا ثابت کرنے آتے ہو کہ نہیں صاحب ہمارے جہاز نہیں گرے، ہم مٹی میں ملاؤیں گے؟ آپ مٹی میں نہیں ملا پائے. اب ان کو لڑکوں کو یہاں پہ سکھا دیا، اب وہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور ان کے امپائر وغیرہ بھی ان کے اثر رسوخ کے ہیں، کہ جب ٹاس ہوا تو ہمارے کیپٹن سے کہہ دیا گیا صرف ٹاس کرنا، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، اس کی جرات مت کرنا. اچھا، یہ تکبر، یہ بےہودگی، یہ بدتمیزی. پاکستان کی شکست پہ کل میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی تھی. انشاءاللہ اب اس پہ جب یہ کرکٹ کو سیاست کے ساتھ انڈلج کر رہے ہیں اور اس کو جو ملا رہے ہیں، اس پہ پھر میں دوبارہ انشاءاللہ شام تک یا کسی وقت تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. اچھا صاحب، اس کے بعد کی جو ایک بہت قابل توجہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ سیلاب کس بری طرح سے لوگ پریشان ہوئے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے بھوک سے، بدن پہ آدھے کپڑے، ننگے پیر، اور ان سے خطاب کرنے جاتی ہیں مریم نواز لاکھوں روپے کے جوڑے پہن کے، لاکھوں روپے کا پاؤں میں جوتا، اور وہ سامنے جو بیٹھے ہیں ان کے پاؤں میں جوتے ہی نہیں ہیں، اور ان سے کہہ رہی ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہیں، یہ ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں؟ اور پانی نکل جانے دو، پھر اس کے بعد تمہیں وہ کریں گے، کمپنسیٹ کریں گے. اور ان کی آمد پہ باقاعدہ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. وہاں دلدل ہے، گندگی ہے، پانی ہے. یہی ظل الہی ابھی گئے تو ان کے لیے باقاعدہ کارپٹ بچھایا گیا، اور غریب عوام جس کو جنتا کہتے ہیں اس کو دور رکھا جا رہا ہے، کئی فٹ دور. اور جو جوس دیا جا رہا ہے اس پہ مریم نواز کی تصویر ہے، پوٹیٹو چپس کا پیکٹ ہے اس پہ ان کی تصویر، ہر طرف ان کی تصویریں ہیں. اب یہ گئے عاصم منیر صاحب تو ان کو بھی وہ کارپٹ بچھا کے وہاں پیش کیا جاتا ہے. یار یہ کس مزاج کے لوگ ہیں، یہ کس دماغ کے لوگ ہیں؟ بتائیے، آپ سوچئے. ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے کارپٹ اور قوم دلدل میں کھڑی ہے. اچھا، اب ایک بہت اہم خبر جو ہے اس کی طرف ضرور آپ کو توجہ دینی چاہیے. وہ ڈراپ سائٹ جو ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے 2024 کے الیکشن کی رپورٹ جو کامن ویلتھ نے تیار کی تھی وہ شائع کر دی. انہوں نے چھپا لی تھی. کامن ویلتھ کی وہ جو خاتون اس کی وہ ڈائریکٹر ہیں، اس کو اسحاق ڈار صاحب نے بڑے تحفہ دیا، ان سے بڑے تعلقات بنائے. وہ رپورٹ ابھی تک چھپائے رکھی. اس رپورٹ میں سب لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اور وہ جو تھے بذات فائز عیسیٰ،
انہوں نے کیسے مل کر گھپلے کیے، کیسی کیسی بے ایمانی ہوئی، یہ پوری رپورٹ تھی، لیکن اس کو شائع نہیں ہونے دیا۔ اور یہی یورپین یونین کی ایک رپورٹ تھی اس کو۔ میں ایک بات آپ کی توجہ چاہتا ہوں، خاص کر کے جو ہمارے دوست لندن میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، یار ایک کام ضرور کرو، کامن ویلتھ کے باہر پیسفل ڈیمانسٹریشن کرو، بورڈز پلے کارڈز لے کے جا کے کھڑے ہو کہ تم جو پوری دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم تو صاحب بڑے فیئر لوگ ہیں، ہم تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہیں، یہ تمہاری جمہوریت ہے کہ تم نے اب تک رپورٹ دبائے رکھی اور اب کہہ رہے ہو کہ ہم شائع کرنے والے تھے، یعنی اب شائع کرنے والے تھے۔ اتنی جانیں لٹ گئیں، اتنی بے ایمانی ہو گئی، یہ پوری دنیا میں جو آپ کا جو سفید رنگ اور جمہوریت آپ نے مشہور کی ہوئی ہے، آپ کا اصل کردار یہ ہے۔ عمران خان کو اتارنے میں برطانیہ کا بھی بڑا کردار ہے۔ کامن ویلتھ کے سامنے یا تو ان کے خلاف کوئی سیمینارز کیجئے، پریس کانفرنس کیجئے، یا کم از کم ان کے باہر لے کے جا کے پلے کارڈ ضرور کھڑے رہیے، کیونکہ ان اثر لیتے ہیں یہ لوگ ان باتوں کا۔ ان کا بھی تو اصل چہرہ دنیا کو دکھائیے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن اور انصاف پسند کہتے ہیں، یہ انصاف ہے؟ یہ کرپٹ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ انصاف ہے؟ یہ جمہوریت ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ ضروری کام ہے، اس کے بہت فائدے ہوں گے۔ اب یہ وقت ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کے اگر ہم پروس اینڈ کونس پہ بات کر رہے ہیں تو وہ بہت ٹائم زیادہ اس پہ لگ جائے گا۔ اچھا صاحب، آج توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی اور سلمان صفدر صاحب نے باہر آ کے جو بات بتائی اور علیمہ خان نے، ذرا وہ آپ تفصیل سے اس کی ویڈیو دیکھیے گا۔ جو بات میری سمجھ میں آئی، جو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے، یہ عدلیہ نہیں، یہ بازار ہے۔ یہاں انصاف بکتا ہے اور انصاف پہ ایک غاضب جرنیل جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیے، عدالت میں جو جھوٹا گواہ یہ لاتے ہیں، آج تو ثابت ہو گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا صاحب، بالکل صاف ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عدالت میں کیا ہوتا ہے، جب جھوٹا گواہ ثابت ہو جائے، سوالات ہوتے ہیں نا، کراس کوسچننگ ہوتی ہے، تو اس پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس جھوٹ بول رہا ہے سچ، اس کے باوجود بھی جج نے پورا فیصلہ نہیں سنایا۔ کیوں؟ ہمارے جج جو ہے نا، جج کا کام سچ کی تلاش ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ججز جو ہیں، ان کا کام سچ کی تلاش نہیں ہے، ان کا کام حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، جرنیلوں کا کہنا ماننا ہے، ان کا کام یہ ہے، حقیقت یہی ہے۔ اچھا دیکھیے، 7 ماہ سے انہوں نے وہ جو القادر کا کیس جو ہے وہ اٹکایا ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا بھونڈا الزام ہے جو صرف عمران خان پہ اس لیے لگایا گیا تھا کہ اس پہ کرپشن کا کوئی الزام ہی نہیں ہے، تو پوری دنیا میں اس کا ایک امیج ہے، اس امیج کو خراب کرنے کے لیے لگایا تھا۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے 180 ملین پاؤنڈ وہ چرا لیے ہیں، تو وہ رقم کہاں ہے؟ وہ رقم خود عدلیہ کے اکاؤنٹ میں آئی ہوئی ہے، اس نے انویسٹ بھی کی ہوئی ہے، اس پہ پیسے بھی بنا رہا ہے۔ یعنی جس رقم کی چوری کا کیس ہے، وہ تو رقم یہاں موجود ہے، اور کس کے پاس موجود ہے؟ عدلیہ کے پاس۔ تو پھر کس بات کا کیس ہے؟ وہ کہتے ہیں سلمان صفدر صاحب 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کیس میں، اس کو روکا ہوا ہے، 7 ماہ سے اس کو ڈیٹ نہیں دے رہے۔ یہ بے ایمانی کی طریقے ہیں کہ کسی پہ آپ نے 300 مقدمات بنا دیے ہیں کہ وہ اسی میں الجھا رہے، اور آپ یہاں پہ ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ یہاں سے انصاف ملے گا اس بازار سے۔ جیسے بازار حسن ہے، ایسے یہ بازار انصاف ہے۔ اچھا، جیل میں رہتے ہوئے بھی عمران خان نے افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی ٹینشن ہے اس کو دور کرنے کا بڑا اچھا نسخہ بتایا ہے کہ اچکزئی ایک وفد لے کے جائیں افغانستان، جا کے ان کی حکومت سے بات کریں۔ اس کو جیل میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی فکر ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں کی فکر ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان کو ایسی کوئی فکر نہیں ہے، یہ آزاد گھوم رہے ہیں۔
اچھا صاحب، اب آئیے ایمان مزاری کی۔ اچھا صاحب، یہ ایمان مزاری کو جو ہراس کیا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ بات اب ہم تک یا امریکہ تک پہنچ گئی ہے، اور اگر اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تو اب ہم یہاں پہ بھی اس بات کو اٹھائیں گے اور اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، قانون کے کٹہرے میں کورٹ روم کے اندر ایک جج، کورٹ روم کے اندر ایک جج جو ہے وہ ایک فیمیل اٹرنی کو ہراس کر رہا ہے، اور اس انداز سے کہ وہ آپ دیکھیں اور سنیں تو حیران رہ جائیں۔ وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو چپ کراؤ، اگر میں نے اس کو پکڑ لیا، جیسے کوئی سیکس مینیاک یا وہ کوئی وہ ہوتے ہیں نا پاگل قسم کے لوگ، وہ اس کے ایکسپریشن تھے، اگر میں نے اس کو پکڑ لیا تو ڈیش ڈیش ڈیش۔ ایک جج، ہائی کورٹ کا جج، یہ وہ جج ہے جس 15-16 اسکیل پہ تھا، لاہور سے اٹھا کے ڈانگر کو یہاں پہ لائے ہیں یہ جرنیل صاحب اپنی پسند کے فیصلے کرانے کے لیے۔ سارا آئین جو 26ویں ترمیم جو کرائی گئی ہے وہ اسی لیے کرائی گئی ہے، سارے ججز اپنی مرضی سے جو بدماش ہیں بائی کیریکٹر ان کو لا کے بٹھایا گیا ہے، اور اب وہ اپنی بات سے مکر رہا ہے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میرے تو یہ الفاظ ہی نہیں تھے۔ دیکھیے، نمبر 1، ہی مسٹ ریئلائز کہ روب اینڈ گیول دے آر دا سمبلس آف فیئرنیس، not the weapon of intimidation۔ یہ اس دھان پانسی لڑکی کو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور اب کہہ رہا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے وہ نہیں کہا۔ To check the veracity of his statement, you have that CCTV footage. Bring it out. لے آؤ، دکھاؤ، دیکھ لو اس نے کیا کہا تھا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن کیا تھے، سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی پوری دنیا میں اب ہم یہ بتائیں گے کہ جج جو ہے وہ دھان پانسی لڑکی ضرور ہے، لیکن وہ بہت جرت مند بچی ہے۔ وہ تم سے ایسے نہیں، تم اس کو ہراس نہیں کر سکتے۔ اب ساری ایجنسی اس کو میسیجز پہنچا رہی ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس کو بہت سیریس لیں گے۔ اس آدمی سے کسی کے پاس اتنا ضمیر، اتنی عقل ہے کہ ڈانگر جو ہیں، جج ڈنگر واٹ ایور ہز نیم، ان کو آؤٹ کیا جائے۔ کچھ کہیں تو کوئی تو معیار اپنا رکھو۔ کب تک؟ دیکھیے، دو بہت ہی بنیادی، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن دو بنیادی باتیں جو ہیں وہ جو ہے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قانون کی پہچان جو ہے وہ بدماشی سے نہیں، انصاف سے کرائی جاتی ہے، انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی وکیل کو، میل فیمیل کوئی بھی ہو، آپ اس کو ہراساں نہیں کر سکتے۔ جج کسی صورت یہ کام نہیں کر سکتا۔ قانون کی پہچان بدماشی سے مت کراؤ، انصاف کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اور میل ہو یا فیمیل ہو، عزت سے بات کرو۔ یہ کورٹ روم ہے، یہاں لوگ انصاف لینے آئے ہیں، لیکن یہ کورٹ روم جو ہے وہ بازار بن گئے ہیں۔ جیسے بازار حسن ہے، ایسے یہ بازار انصاف ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک دوست ان کے کچھ اشعار ہیں دو، جس میں میں نے تھوڑی سی رد و بدل کر دی ہے، وہ سن لیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ انصاف ڈھونڈنے آئے ہو عدالتی ایوانوں میں، انصاف ڈھونڈنے آئے ہو عدالتی ایوانوں میں، یہ کوٹھا ہے، یہاں ایمان نہیں بے ایمانی رہتی ہے۔ خدا خیر کرے عدلیہ کی ان ججز سے، شرابی دیوروں کے درمیان بھاوچ رہتی ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کی عزت ہی خاک میں ملا دی، لوٹ لی ہے۔ یہ وہ ججز ہیں یار، یہ ایسے ججز ہیں پاکستان میں، وکیل صفائی کے بغیر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔
ایسے ایسے کرتب، ایسی ایسی باتیں ہیں، نازیبہ باتیں ہیں کہ نہیں کہنی چاہیے آن ایئر. لیکن اگر انہوں نے یہ رویہ جاری رکھا تو بھلے پاکستان کے وہ بے ضمیر راشی بار کونسل جو ہیں وہ سب خاموش ہیں، بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا صاحب وہاں، لیکن اوورسیز پاکستانیز وہ اس کو فالو کریں گے، اس کیس کو، اگر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی. تو آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے تو بڑی عنایت. شکریہ. خدا حافظ.